أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اس سے پہلے بتایا کہ مشرکات کے ساتھ نکاح نہ کرو، تو مشرکہ کی حرمت جو ہے نا وہ حال کونہا مشرکتاً، جبکہ وہ مشرک ہو اس کی حرمت مستقل ہے، اصل حرمت ہے. اور اب حیض والی عورت کی جو حرمت ہے یہ عارضی حرمت ہے، لیکن حرمت میں دونوں کے دونوں شریک ہیں. حال کونہا حائضاً، جبکہ خاتون حائضہ ہو، ایسی صورت میں ظاہر ہے اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت نہیں ہے. تو وہ اس کی جو حرمت تھی حرمت اصلیہ، اور یہ جو حرمت ہے یہ عارضی حرمت ہے. آیا سمجھ میں؟ دوسرا یہ ہے کہ یہاں کئی مسائل ہیں مولانا، کہ کل مسئلۃ منہا ذو جہتین، ہر مسئلے کے اندر دو پہلو ہے. ایک پہلو کے اعتبار سے وہ جائز ہے، ایک پہلو کے اعتبار سے ناجائز ہے. دو جہتیں میں ہوا کرتی ہیں. خمر ہے اور میسر ہے، جیسے کہ پہلا مسئلہ کل آپ کے سامنے گزرا، نہیں بلکہ اس سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے جو مسئلہ تھا کہ اشہر حرم کے اندر قتل و قتال کرنا. تو اشہر حرم کی تقدس اور عظمت کو دے کر کے ان کے احترام اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اشہر حرم کے اندر قتل و قتال نہ ہو. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ قتل جائز ہے، اس وجہ سے کہ وہ شرک اور بدعات کو پھیلاتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے ریاست اسلامیہ میں اور ریاست توحیدیہ کے اندر ریاست شرکیہ کی پرچار، تو شرک کو مٹانا ہے، اس وجہ سے اجازت اور ہے بھی. اب نتیجے درمیانہ راستہ نکلا کہ جب تک کہ وہ پہل نہ کریں اور اشہر حرم کے اندر وہ نہ لڑیں تو آپ نہ لڑیں. اشہر حرم میں اجازت نہیں، حرام ہے، لیکن اگر وہ پہل کرے تو پھر آپ یہ ہے کہ ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ آپ ان سے لڑیں گے. اس کے بعد خمر اور میسر کا مسئلہ تھا. خمر اور میسر بھی ذو جہتین ہیں. خمر کو آدمی شراب کو پیتا ہے، اس سے منافع بھی ہے، اور وقتی طور پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ اچھا خاصا ہو جاتا ہے، یا شراب کو بیچتا بھی ہے جو بھی. لیکن یہ ہے کہ دوسری صورت اس کے نقصانات بھی ہے، وہ اسمہم اکبر کے اندر بتا دیا، تو اس اعتبار سے اس کو ناجائز. میسر کے اندر بھی جوا میں کیا ہوتا ہے، جوا لگایا، ایک بہت بڑا مال آپ کو ہاتھ آ گیا، اس اعتبار سے لے لو جی. لیکن دوسرا یہ کہ تتلف اموال المسلمین، دوسروں کے مال کو آپ اس طرح تلف کرتے ہیں، اور کبھی اپنا مال بھی دینا پڑتا ہے، تو اس اطلاف کے پیش نظر اس کو ناجائز قرار دیا. مشرکہ خاتون پھر اس کے بعد آ گیا، اس کے حسن و جمال کا تقاضا یہ ہے اس کے ساتھ نکاح کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن شرک اس کی اجازت نہیں دے رہا، دوسری جہت ہے، اس لیے اس کو ناجائز قرار دیا گیا. اسی طرح حیض ہے. حیض میں آدمی اپنی خواہش کو پوری کرے، اپنی بیوی ہے، اس کی حرم محترمہ ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جی گند ہے جو طبی طور پر آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور یہ ہے کہ بیوی کے لیے بھی نقصان دہ ہے. یہ باقی یسألونک اور ویسألونک، ان کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2-3 مسئلے ویسألونک اور 3 یسألونک بغیر واو کے گزرے. ویسألونک عن المحیض، یہ مصدر میمی ہے، حالت حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی یسألونک عن الوطی فی المحیض، کہ حالت حیض میں قل هو اذن، آپ یہ کہیں کہ وہ گند ہے، گند بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے، اس لیے لفظ اذا کا اطلاق گند پر بھی ہوتا ہے. وہ اذن ایک گند ہے اور باعث تکلیف بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ کیا ہے، خاتون کے لیے بھی، اس کو بھی بیماریاں لگ جاتی. بیماری تو ہے حیض میں، حالت حیض میں، اور آپ کو بھی بیماریاں لگیں گی. جو ماہر حکیم ہوتے ہیں اس کے پاس حالت حیض میں اگر کوئی آدمی وطی کر کے چلا جاتا ہے اور ہم بستری کرتا ہے، ماہر حکیم فوراً اس کا ہاتھ دے کر کے اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے حالت حیض میں وہ کی. اب تو وہ تشخیص والے حکماں ختم ہو گئے اور وہ اطباء ختم ہو گئے، لیکن ان کو یہاں حکیم امیر احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ 100 سال سے زائد اس کی عمر تھی، یہاں ملیر کینٹ میں رہتا تھا، تو بریلوی تھے اور بہت اچھے آدمی تھے. ہمارے علماء بہت جانتے تھے، میں تو کبھی بھی نہیں گیا،
لیکن یہ کہ ہمارے بھائی مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ مریضوں کو لے جاتے، یہ بڑے بڑے فوجی اس کے بڑے عاشق تھے، اور اس کو ملیر کینٹ کے اندر فوج کے اندر اس کو یعنی فوجی علاقے میں اس کو انہوں نے جگہ دی تھی۔ تشخیص غضب کا تھا۔ حضرت فرما رہے تھے مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کہ اتنا بھی کرتا تھا کہ ہاتھ پکڑ کر کے آپ کو بتاتا تھا کہ آپ کے بچے کتنے، کمال تھا۔ ایک آدمی کو کہا کہ جی آپ کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 4 بچے، اس نے کہا کہ جی 3 ہیں۔ کہا کہ تیری بیوی حاملہ ہے نہیں ہے؟ اس نے کہا حاملہ ہے۔ کہتے ہیں آپ کا نبض بتا رہا ہے کہ یہاں سے جدا ہو چکا ہے، آپ کی کمر سے جو ہے وہ بچہ نکل چکا ہے، سمجھے؟ اس وجہ سے کمال، سمجھے؟ کمال تھا ان کا۔ یہ آپ کے حکیم اجمل رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات بڑے ماہر ہوتے تھے۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا آ گیا اور اس بوڑھے کے نبض کو دیکھا، کس کر کے اس کو تھپڑ مارا، کہا نکل جا خنزیر کا بچہ یہاں سے۔ جلالی آدمی بھی تھا، امیر احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا نکل جا خنزیر کا بچہ یہاں سے۔ تو حضرت فرماتے کہ ہم حیران ہو گئے کہ اس بوڑھے کو کیسے اس نے مارا۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ ابے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ بوڑھا کس چیز پر معافی مانگ رہا ہے اور یہ کس بات پر بولے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت بوڑھا آدمی ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اس نے کتیے کے ساتھ بدکاری کی، کتیے کے ساتھ بدکاری کی اس نے، اور اس کا نبض بتا رہا۔ یہ حکیم مشتاق رحمۃ اللہ علیہ، بعض لوگ تو قیافہ کا علم ہوتا ہے ان کے پاس پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ حکیم مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کو تو میں نے خود بھی دیکھا، میں اس کے پاس گیا، لائن لگتی تھی یہ سول اسپتال کے سامنے۔ یہ بھی 100 سال سے زائد اس کی عمر تھی، اور ایسے تیز چلتا تھا، چھوٹے سے قد کا تھا، دبلا پتلا، ایسے تیز چلتا تھا، چشمہ نہیں لگاتا تھا، دانت اس کے برقرار تھے۔ ڈاکٹر محبوب احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جامع فاروقیہ کے بہت پیارے ڈاکٹر تھے، علماء کے قدردان تھے۔ اب اس کے بیٹے لاہور چلے گئے، یہاں سے ہجرت کر کے اس کو شہید کیا۔ یہاں کراچی کے فسادات میں لوگوں نے ان کو شہید کر دیا، بدبختوں نے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ، میری والدہ کو سخت تکلیف تھی، تو حضرت ڈاکٹر محبوب صدیقی، بالکل اس کا علاج بھی نہیں ہوا، تو ڈاکٹر محبوب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ مولوی منظور، ایک حکیم آپ کو بتا دیتا ہوں جو میرا رشتہ دار ہے، عزیز ہے میرا، لیکن مجھ سے ناراض ہے، میرا نام نہیں لینا، بس آپ اس کے پاس چلے جاؤ، میرا نام نہیں لینا، لیکن ہے وہ ماہر، اور یہ ڈاکٹروں پہ نہیں ہے مسئلہ۔ تو میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہتے ہیں حکیم مشتاق احمد، حیدری دواخانہ، یہاں اللہ آپ کا بھلا کرے، سول اسپتال کے پاس۔ آپ باور کریں یا نہ کریں کہ عورتوں کی الگ لائن لگتی تھی، مردوں کی الگ لائن، یہاں سے ادھر تک لائن۔ تو میں نے کسی کمرے میں اپنی والدہ کو بٹھایا اور میں لائن میں لگ گیا۔ تو جیسے کہ یہ مولوی صاحب آخر کے موٹے صاحب، اتنے فاصلے پر یہ ہے کہ میں وہاں سے آتے آتے تو یہ یہاں کرسی پر ہوتا تھا، یہاں سے ایسے دیکھا، بریلوی تھے اور بڑے ماہر آدمی تھے، اپنے دواخانہ کے اندر خود امامت کرتا تھا۔ تو یہاں سے اٹھا سیدھا آ کر کے، علماء بھی کھڑے تھے، سیدھا آ کر میرا ہاتھ پکڑ کر لا کر کے مجھے بٹھایا۔ 4-5 مریضوں کو تشخیص کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ مولانا میں نے یہاں اور بھی علماء کھڑے ہیں، اور بھی لوگ کھڑے ہیں، آپ کو میں نے کیسے پہچان لیا؟ وہاں سے پکڑ کر کے یہاں میں اٹھ کر کے آپ کو، میں نے کہا حضرت مجھے تو معلوم نہیں، میں لرز رہا تھا کہ کوئی خدا خیر کرے کہ کوئی مسئلہ ہے، واللہ علم ان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم تمہاری پیشانی میں مجھے بہت کچھ نظر آ رہا، واللہ العظیم۔ اس نے کہا آپ کی پیشانی میں مجھے بہت کچھ نظر آ رہا جو ان پیشانیوں کے اندر نہیں ہے۔ خیر میں نے کہا تو پیشانی کو چھوڑ، میری والدہ مر رہی ہے، چھوڑ پیشانی کو، سمجھے؟ تو اس نے کہا کوئی کام ہو؟ میں نے کہا والدہ، عورتوں کی لائن الگ تھی، تو میں نے کہا والدہ میری بیٹھی ہوئی ہے، اس کی بالکل سانس ہی اس کا بند ہو جاتا ہے، دمہ کی تکلیف ہے یا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ بندہ اٹھا اور جا کر کے والدہ کو دیکھا، کہتے ڈاکٹر بکواس کرتے، کوئی دم وم نہیں ہے۔ چھوٹی سی ڈبی میں اس نے دوائی دے دی، مجھ سے پیسے بھی نہیں لیا۔ کہنے لگے یہ جیسے ماچس کی وہ جو تیلی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ جو مسالہ سا ہوتا ہے، اور کہا کہ اتنا سا اس کو چٹوا دو، 10 منٹ یہاں پہ رکھو، اور 10 منٹ کے بعد آ کر کے مجھے بتاؤ، اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو حکیم مشتاق نہیں ہوں میں نے وہ دوائی والدہ کو دے دیا۔ 10 منٹ نہیں کہ والدہ بالکل بولنے لگی، تھوڑی دیر کے بعد 4-5 منٹ کے بعد میں نے آ کر کے کہا کہ بڑی مہربانی۔ پھر کہنے لگے کہ بیٹا جب بھی آ جاؤ، آپ کے لیے لین نہیں ہے، آپ کے لیے لین نہیں ہے،
تشخیص غضب کی ہوتی تھی اس کی۔ پھر ایک مرتبہ میں خود اپنی ٹرائی کی، میں نے کہا کہ مجھے، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ تو اس وقت یہ ہے کہ شاید میری عمر یہ ہے کہ 40 ہو یا اس طرح، بہت پرانی بات ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بس 40 کے، کہا وہی بدبخت تو 60-70 سال کا لگ رہا ہے، اور کہ اپنی طبیعتوں کی تم لوگ خیال نہیں کرتے ہو، تجھے قدر نہیں ہے۔ پھر کہا کہ تجھے قدر نہیں ہے اس پیشانی کا، تو اپنے آپ کو جانتا بھی نہیں۔ مجھے دوائی دے دی اور کہا کہ بڑا گوشت نہیں کھانا، مرغی نہیں کھانا، اور چاول بھی نہیں کھانا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہاں ساگ سے میں رکھی، ساگ میں کسی قسم کی ساگ نہیں کھانا۔ میں نے اس کی دوائی استعمال کی، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، دوائی میں نے اس کی استعمال کی، مجھے فائدہ بھی ہو گیا۔ دوبارہ مجھے جانا تھا، اب مجھے 2 دن کے بعد ان کے پاس جانا ہے۔ میں بنوری ٹاؤن گیا تو مولانا فخر الاسلام وہاں کے استاد ہیں، مولانا نے مجھے تکہ کھلایا، جبکہ اس نے مجھے منع کیا تھا۔ میں نے کہا چلو میں پرسوں ترسوں چلا جاؤں گا اس کے پاس، سمجھے؟ تو میں نے وہ تکہ کھایا۔ 2-3 دن کے بعد میں اس کے پاس گیا، چونکہ مجھے تو حکم تھا کہ آپ بغیر لین کے آئیں گے، تو میں گیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا، ایسے دھکا دیا مجھے، دفع ہو جاؤں یہاں سے، بے غیرت قسم کا آدمی۔ میں نے کہا حضرت خدا خیر کرے خیر کرے۔ کہنے لگے تو جھوٹ بھی بولتا ہے؟ میں نے کہا حضرت خیر تو ہے۔ کہا خیر کا بچہ، تو نے گوشت کھایا ہے، مرغی کا گوشت کھایا؟ بخدا میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا حضرت زوری مجھے کسی مولوی صاحب نے کھلایا، بس وہ بھی تھوڑا سا میں نے لیا۔ کہتے میں آپ کا دوست ہوں نہیں ہوں؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ کہتے اب اللہ کے لیے میں بھی زوری آدھا گلاس آپ کو جو ہے زہر دیتا ہوں، پیئیں گے؟ میری وجہ سے تو پی لو۔ تو میں نے معافی مانگی، میں نے کہا کہ جی اس کے بعد انشاءاللہ اسے میں اس قسم کی حماقت نہیں کروں گا، حرکت نہیں کروں گا۔ پھر اس نے مجھے دوائی دے دی۔ ہوتا ہے مولانا، یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے، اللہ نے۔ اچھا عجیب بات آپ کو بتاؤں، جتنے بھی محرمات ہیں نا، ان محرمات میں طبی نقصان الگ ہے۔ شراب ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا انسان کو قول و وزن، یہ گندگی ہے۔ بخاری میں آپ پڑھیں گے ازا کا اطلاق، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ یہ منی اور دیگر یہ کہ گندگیوں پر بھی ہوا۔ ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ کہ فاعتزلوا النساء، ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ، فی المحیض حالت حیض میں، فاعتزلوا النساء، عورتوں سے الگ ہو جاؤ، ایک طرف پہ ہو جاؤ۔ معتزلی ہم سے الگ ہے، چونکہ ان کا مذہب الگ ہے، اہل سنت ایک طرف ہے، اس وجہ سے وہ معتزلی ہے۔ سمجھ رہی ہیں؟ فاعتزلوا النساء فی المحیض، حالت حیض میں یہ کہ عورتوں سے ایک طرف ہو جائے۔ ان کان الامر کذالک، جب حیض گند ہے تو پھر اس گند کے قریب نہ ہو جاؤ، ایک طرف پہ ہو جاؤ۔ ولا تقربوہن، عورتوں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ سد الذرائع ہے مولانا۔ چراگاہ کے قریب جب آدمی بکریاں چراتا ہے تو کب تک بکریوں کی نگرانی کریں گے؟ کوئی بکری آپ کی غفلت میں، اس قسم کے بہترین گھاس یہاں لگی ہوئی ایک آدمی کی زمین ہے، تو ادھر چرا رہا ہے، تو بکری ضرور تو کوئی نہیں یہاں پایا گیا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ سو بھی نہیں، قریب بھی نہ جاؤ اس حالت حیض میں، سمجھے؟ ویسے اجازت ہے، شرعاً اجازت ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں تشفیق کے لیے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ایک تو یہ کہ لا تقربوہن کا معنی یہ ہے کہ جمع ان سے نہ کرو، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا یہ کہ ویسے سو جاؤ بھی نہیں، بہتر یہ ہے، سمجھے؟ اس لیے کہ جب سو گیا تو پھر اس کے بعد تو نے بھی گرم چیز انڈے کھائے اور اس نے بھی انڈے کھائے، تو آپ کہیں گے اب ڈنڈا استعمال کریں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پھر ایسی صورت کے تو بہتر یہ کہ سمجھے۔ اس لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس نہیں کو ادب کے لیے آپ قرار دے دیں۔ اما فرماتی ہے کہ حالت حیض میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں یامرون، ہمیں حکم دیتے تھے، اور فاعتذروا، میں تہبند باندھتی تھی، فیباشرونی، بس وہ ہمارے ساتھ سو جاتے تھے۔ مباشرت کا ایک معنی الصاق البشرۃ بالبشرہ، کھال سے ملے، کھال سے ملے، وہ معنی نہیں ہے یہاں پر۔ فیباشرونی حدیث میں یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سوتے تھے، سمجھے؟ لیکن اما فرماتے ہیں کہ ایکم یملک اربہ اربہ، تم میں سے کون اپنے اوپر کنٹرول کرے گا جیسے محمد رسول اللہ کنٹرول کرتا تھا، سمجھے؟ وہ تو اگر حالت حیض میں حرم محترمہ کے ساتھ سوتا بھی ٹھیک ہے، سمجھے؟ لیکن یہ ہے کہ آگے ہم بستری کی نوبت تو نہیں آتی، سمجھے؟ جنسی خواہش پورے کرنے کی نوبت نہیں آتی، وہ تو کنٹرول کرنے والے تھے آپ پر اور اپنی ذات پر، اور آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے، سمجھے؟ یہ ہوتا ولا تقربوہن، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سد و ذرائع کے طور پر الگ سو جائیں۔
ولا تقربون حتیٰ یطہرن مجرد یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، فیضا تطہرن جب مکمل خوب پاک ہو جائیں، فاتوہن تو پھر ان کے ساتھ ہم بستری کرو، من حیث امرکم اللہ اس طریقے سے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو، اس طریقہ پر ان سے ہم بستری کرو۔ پہلے ولا تقربون جمع ان کے قریب نہ ہو جاؤ، جمع نہ کرو ان سے، حتیٰ یطہرن یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ ایک عورت کی عدت ہے حالت حیض کی 10 دن کی، 10 دن اس کی حیض ہے، 8 دن اس کا حیض ہے، اور اس کی کیا عادت ہے، عادت اس کی 8 دن کی پوری ہوگی، عادت پوری ہوگی، اب چاہے اس نے غسل کیا ہے یا نہیں کیا ویسے بھی شروع ہو سکتے، عادت پر وہ مکمل ہو گئی، غسل کیا نہیں کیا۔ لیکن ایک عورت کی عادت ہے 10 دن کی اس کی عادت ہے، اب وہ 6 دن کے اندر پاک ہو گئی، عام عادت اس کی 10 دن کی ہے، 6 دن کے اندر وہ پاک ہو گئی، تو جلد بازی نہ کر دو یہاں تک کہ نماز کا وقت اس پر گزر جائے اور غسل کرے، غسل کرنے کے بعد پھر یہ دوسری قرات یہ اس کے بارے میں ہے جو اپنی عادت سے پہلے اللہ کا بھلا کرے، کیا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے، ان کے ہاں قاعدہ ہے قراتان مختلفتان محمولتان علی حالتین مختلفتین، بولو دو لفظ الگ الگ ہے دونوں طہارت، پہلے طہارت ہے دوسرا تطہر ہے، ہو گیا مولانا۔ ولا تقربون حتیٰ یطہرن، حتیٰ یطہرن لا تقربو کے ساتھ متعلق ہے، فإذا تطہرن جس وقت یہ کہ وہ مکمل خوب پاک ہو جائیں، فاتون تو پھر ان کے ساتھ ہم بستری کرو، ان کے قریب آ جاؤ، من حیث امرکم اللہ اس طریقے سے، اس جگہ سے کہ جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، وہ قبل ہے دبر میں نہیں ہے۔ ان اللہ یحب التوابین اگر حیض میں کچھ کمی بیشی ہوگی، اگر کسی نے گڑبڑ کر بھی دیا ہے تو ان اللہ یحب التوابین تو توبہ کر لے، اللہ توبہ والوں کو محبوب رکھتا ہے، ویحب المتطہرین اور اللہ خود طاہر ہے مولانا، اللہ خود طیب ہے، اور طہارت اور طیب کو اللہ پسند کرتا ہے، یاد رکھ لینا مولانا۔ یہ جنوبی کو یہ جنب کہتے ہیں اس پہلو کو، سمجھتا جنب کہتے ہیں اس پہلو کو، یہ پہلو ہے، یہ پہلو ایک سائیڈ پر ہے جو آدمی جنابت کے حالت میں گھومتا پھرتا ہے، ایک ضرورت ہے چلو سمجھے، لیکن یہ کہ گھنٹوں کے گھنٹے اس طریقے پر طہارت کا اہتمام جن کے یہاں نہیں ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے ایک سائیڈ پر ہے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر ولا جنوب، ایک روایت یہ بھی سمجھ رہے ہیں، طبرانی کی روایت والا جنوب، تو جنابت کی حالت میں اگر آدمی مستقل اس کو اپنی عادت بنا، آپ کو پتہ ہے کہ میں تو اب نہیں کہہ سکتا لیکن ہمارے بلوچوں میں کچھ لوگ اس قسم کے ہیں کہ اگر وہ مہینے میں 1 مرتبہ غسل کرے تو کہتے ہیں آپ پانی کی مچھلی ہے، بولو پانی کی کیا ہے مچھلی ہے، اس طرح جلدی جلدی غسل کرتے ہو۔ تو اصل ہمارے ہاں بعض علاقوں میں یہ الحمدللہ حماد کے ان کے علاقوں میں اصل چیز یہ ہے کہ 3 سال کے بعد غسل کریں، بولو کیا کریں 3 سال، لہذا اگر ایک غسل واجب ہو گیا تو اس نے اپنی کیا کر دی ہے، یہاں چادر کا ایک گرہ لگایا، دوسری مرتبہ اگر بیوی کے پاس گیا ہے اور اس پر غسل واجب ہو گیا اس کا دوسرا گرہ لگایا اس نے، پانی چونکہ نہیں ہے آیا سمجھ میں نہیں ہے، اور تیسرے مرتبہ وہ تیسرا گرہ لگایا، تو 3-4 غسل اس پر واجب ہے نا، مختلف 15-20 دن کے مختلف اس پر، تو کہیں پانی مل گیا تو ایک ٹبکی لگایا، لہذا ایک گرہ کو کھول دیا، ایک غسل پورا ہو گیا، سمجھ میں، پھر ٹبکی لگایا دوسرا کھولا دوسرا غسل پورا ہو گیا، آیا سمجھ نہیں اے جی۔ یہاں آپ دیکھیں نا کہ اللہ اما فرمائے، اللہ عافیت فرمائے، جیسے ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں وہاں پر ٹوٹی کو کھول دیتے، شر پانی جا رہا، 6 لوٹے 7 لوٹے پانی جا رہا، لیکن ہمارے ایک ہی لوٹے سے آپ اسی سے استنجا بھی کریں گے، وضو بھی اسی سے کریں گے، پانی ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے، آیا سمجھ، یہ ہوتا ہے مول صاحب۔ دونوں قراتیں مختلف، میں عرض کر رہا تھا کہ جنوبی جنب ایک پہلو، تو جنابت کی حالت میں، جنابت نہیں وہ تو حدث اکبر ہے، حدث اصغر میں آپ سے ایک عجیب آپ کو بات بتا دیتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ ہمارے علم کے اندر برکت، میں خود نالائق ہوں سمجھے، ہم اس پر پابندی نہیں کر سکتے لیکن کر لو، اگر آپ چاہیں رزق کے اندر برکت ہو جائے، آپ کے علم کے اندر برکت ہو جائے، تو وضو کے بغیر کبھی بھی طہارت کے علاوہ پھرو نہیں۔ جو بھی کوئی مولوی شہید ہوا ہے وہ یقیناً اس کا وضو نہیں تھا، وضو کی حالت میں شاید یہ کہ آپ کو کوئی نہ مار سکے، آیا سمجھ، وضو کی حالت میں شاید آپ کو کوئی نہ مار سکے، بہت کم ہی ہوگا، ٹھیک ہے، نماز میں بھی بہت سے لوگ شہید ہو گئے، لیکن ایک تجرباتی چیز استقراء اور تمثیل آپ کو بتا، نماز میں بھی لوگ شہید ہو گئے، نماز میں تو ظاہر ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں،
وہ تو وضو کی حالت میں ہوتے ہیں، لیکن عام مصیبتوں سے آدمی وضو کی حالت میں بچ جاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی پہلی جلد میں ایک حدیث ہے، اوحی اللہ سبحانہ وتعالی الی موسیٰ علیہ السلام، یا موسیٰ ان توضأ، موسیٰ وضو کے ساتھ رہا کرو۔ یہ ہاء سخت ہے، ان توضأ، یہ ہاء ضمیر نہیں ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكَ مُصِيبَةٌ فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ، اگر بغیر وضو کے آپ کو کوئی مصیبت پہنچ گئی تو اپنے آپ کو ملامت کرنا، مجھے نہیں کرنا۔ ایک مسواک جیب میں ہو اور ایک اللہ کا بھلا کر وضو کے ساتھ آپ ہو۔ اللہ خود طیب ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہ طہارت کو پسند کرتا ہے، اس لیے طہارت والے پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی، چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر۔ حدث اکبر تو زیادہ خطرناک ہے، حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، ایسی صورتوں میں شاید اللہ کے انعامات اور رحمتیں اس پر نہ ہوں۔ مولانا میں نے عرض کیا قراتان مختلفتان محمولتان علی حالتین مختلفتین، دو مختلف قراتیں تھے، دو، ایک اپنی عادت پوری ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ بغیر عادت کے، پہلے یہ کہ پاک ہو گئی تو پھر خوب غسل کر دے، پاک ہو جائے، فاتون من حیث امرکم اللہ، جیسے اللہ آپ کو حکم دیتا ہے اس طریقے سے اس جگہ پر آ جاؤ جس کا اللہ تمہیں حکم دیتا وہ قبول ہے، سمجھے؟ ان اللہ یحب التوابین، اگر کمی بیشی ہوگی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے، ویحب المتطہرین، حالت حیض میں نہ کرو، طہارت کو اختیار کر لو۔ اس کے بعد فرماتے فاتوہن من حیث امرکم اللہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، کھیتیوں میں بیج بویا جاتا ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے اس سے فصل حاصل ہوتی ہے، یہ بھی کھیتی ہے۔ یہاں نطفے کو فجعلنا فی قرار مکین، تمہارا یہ نطفہ اور تمہارا بیج فجعلنا فی قرار مکین، وہ قرار مکین میں زمین میں چلا گیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ زمین میں چلا گیا اور اس کے بعد ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پھر دیکھا مولوی صاحب تیار ہو گئے، سمجھ شریف میں ہے کہ یہ وہ اللہ ہے، تبدیلیاں یہ لاتا ہے، کوئی ماں کا لال تبدیلی نہیں لا سکتا۔ تبدیلی یہ ہے نطفے کو بستہ خون بنایا، خون کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنایا، ہڈیاں اس میں ڈال دی اور اللہ آپ کا بھلا کرے کھال اس پہ چڑھا دی اور ایسا بنایا اس کو۔ اب اماں کہتی ہے کہ مجھے دے دو میں بوسہ لے لوں، ابا کھینچتا ہے کہ میں بوسہ لے لوں، کس سے بوسہ لے رہے؟ اپنے نطفہ سے، پیشاب سے بوسہ لے رہے، لیکن اللہ نے انقلاب ماہیت ہو گیا، تغیر ماہیت ہو گیا، تغیر ماہیت، اب ہر ایک بوسہ لے رہا ہے۔ یہ زعفران سے بنا ہوا کہ یہ بچہ، یہ زعفران کا تو نہیں ہے، یہ اسٹیل کا بنا ہوا نہیں ہے، یہ سونے کا چڑیا نہیں ہے، یہ وہی نطفہ ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو تبدیل کیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتا ہے مولانا۔ نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری کھیتیاں، کھیتی میں بھی، اس لیے اولاد کھیتی ہے، اولاد فصل ہے، اولاد بہترین فصل ہے۔ نساؤکم حرث لکم، فرماتے ہیں کہ حرث لکم یہ تمہاری کھیتی ہے۔ ان کان القمر کذالک ان رغبتم فی حرثکم، اگر اپنے کھیتی میں تمہیں دلچسپی ہے، ان رغبتم فی حرثکم، اگر کھیتی میں دلچسپی ہے تو فاتو حرثکم، اپنے کھیتی میں آ جاؤ، انا شئتم، جس طریقہ پر چاہو، کیف شئتم، یہ انا کیف کے معنی میں ہے، یہ تعمیم کیفیت ہے، سمجھے؟ عمومیت کیفیت ہے، جس بھی کیفیت، کھڑے بٹھا کر کے، لٹا کر کے، دائیں کروٹ پر لٹا کر کے، بائیں کروٹ پر لٹا کر کے، آگے سے ہو یا پیچھے سے ہو، خیال کر لینا۔ آپ ہے آتی، بولو آپ ہے آتی، بروزن ہاتھی، آپ آنے والے ہیں، ہم بستری کرنے والے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور خاتون ماتیہ، اس مفعول ماتیہ، اور جس جگہ میں یہ کہ بیج بوئیں گے وہ ماتی فیہا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ایس میں اب یہ وہ ماتی فی ہے، وہ جگہ ٹھکانہ، وہ ماتی فیہا، اور خاتون ماتیہ اور آپ ہے آتی، انا شئتم سے یہ عمومیت کیفیت ہے، راستے الگ ہے۔ ترک ماتی فیہا، ماتی فیہا تو سمجھ گئے قبول ہے، فرج ہے، ماتی فیہا ایک ہے، لیکن پیچھے سے اگر کوئی کرے، لیکن اسی جگہ میں آگے سے بھی کرے، اسی میں لٹا کر کے کرے، بٹھا کر کے، دائیں کروٹ پر یا بائیں کروٹ پر، یہ کیفیات ہے جی، 360 طریقے۔ ایک ساتھی ہمارے تھے، مزاق کرتے تو کہتے 360 طریقے، اس لیے مولانا ماتی فی ایک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ علماء ہیں، ان کے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، ماتی فی ایک ہوگا لیکن ترک الگ ہے، سامنے سے بھی آ جائے تب بھی ماتی فی، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ
من جانب الدبر آ جائیں، لیکن ماتی فی دبر کو اختیار کرے یہ حرام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف نسبت کی گئی کہ حضرت اقدس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے قائل ہیں، سمجھے، کہ وتی فی الدبر کی اجازت دے۔ نہیں ومالک واصحابہ مبرؤون مما قالوا فیہم، امام مالک اور اس کے ساتھی بیزار ہے اس قسم کی خباثتوں سے کہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، جن لوگوں نے اپنی عاقبت تباہ کی۔ جیسے کہ دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہماری تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام مالک بسم اللہ کے منکر ہے، بسم اللہ کو قرآن سے مانتا نہیں، تو کفر میں کیا شک ہوگا؟ اور آپ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کس کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ سوچتے بھی نہیں ہیں، سمجھے؟ آپ اپنے جس بھی تفسیر کو اٹھا کر کے دیکھیں، یہی لکھتے ہیں۔ اس ایک ابن رشد ہے، حافظ ابن رشد بہت بڑے آدمی ہیں، حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ واہ عالم ہے، مالکی ہے، بدایت المجتہد ان کے، انہوں نے لکھا کہ نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بسملہ کو قرآن سے مانتا ہے۔ سمجھ رہی؟ تو یہ ایک غیر مرجو چیز، جیسے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی مرجو چیز اور ایک غیر تحقیقی چیز حضرت کی طرف نسبت ہوگی۔ امام شامی فرماتے ہیں کہ کبھی ایک مسئلہ اگر ایک آدمی غلط لکھتا ہے تو پھر پورے اس سے نقل کرتے کرتے، آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ کے بزرگوں کا نام نہیں لیتا، اس میں کتاب الآثار، دو کتاب الآثار، ایک امام محمد کے اور ایک امام یوسف کے۔ آپ امام محمد والے پڑھتے ہیں، آپ لوگ مہربانی کرو امام یوسف والے بھی لے لو، غضب کی چیز ہے وہ۔ آپ کے سادسے میں کتاب الآثار امام محمد کی پڑھاتے ہیں، کتاب الآثار امام یوسف کی بھی آپ لے لیں۔ اس کتاب الآثار میں ایک حدیث ہے، ما اذن اللہ لشیء اذنہ للقرآن بالصوت الحسن، ما اذن اللہ لشیء۔ اب اس کا ترجمہ ہمارے بزرگوں نے، بزرگ کا نام لے لیں گے تو آپ کو مرچ لگے گی، سمجھے؟ میں نہیں لیتا نام، مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقریباً میں نے 22 تک تراجم دیکھے اس کے، سب لکھتے ہیں کہ اللہ اجازت نہیں دیتا کسی چیز کی، جیسے قرآن اچھی آواز پڑھنے سے اجازت دیتا ہے۔ 100% غلط ہے مجھ سے۔ یہ اذنہ اجازت کے معنی میں نہیں ہے، یہ اذنہ استماع کے معنی میں ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اے استمعت، یہ اذنت استماعت کے معنی میں قرآن میں ہے یہ، لیکن عام طور پر اذنہ یاذنو کا معنی وہی مشہور ہے، سمجھ رہی ہے کہ ترجمۃ الباب کو کسی نے دیکھا نہیں۔ سب سے پہلے کتاب الآثار کا ترجمہ کیا حضرت اقدس مولانا صغیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہندوستان کے تھے اور میرے بھی مشرف تھے، مفتی نظام الدین کے حضرت مولانا عادل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے بھی سب سے پہلے حضرت اقدس نے اس کا ترجمہ کیا اور غلط ترجمہ کیا اس حدیث کا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کے بڑے بڑے شیخ الحدیثوں نے اس کو لیا، اسی غلط تھوڑے سے اپنے مرچ مسالے ملا دیا، تو ایک غلطی کبھی چل پڑتی ہے جی، اب وہ 20 کی تعداد میں چلے گی، آئے سمجھ میں، وہ 20 کی تعداد میں چلی گئی، تو اس طریقے پر ہوتا رہتا مولانا، اس کا خیال کر لینا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ نسبت غلط ہے۔ وہ مالک و اصحابہ مبرؤون مما قالوا فیہم، لوگ ان کے بارے میں طعنہ زنی کرتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری کھیتیاں ہیں، ان رغبتم فیہن، اگر کھیتیوں میں رغبت رکھتے ہو کہ فصل حاصل ہو جائے، فاتوا حرثکم انا شئتم، جس بھی کیفیت میں چاہو۔ عموم کیفیت ہے، عموم مکان نہیں ہے، بولو، عموم کیفیت ہے، عموم مکان نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ دو، ماتی منہو کی تعمیم ہے، چلو ماتی منہو کی تعمیم ہے لیکن ماتی فیہا کی تعمیم نہیں ہے۔ آتی صحبت کرنے والا، ماتی جس کے ساتھ، ماتیہ جس کے ساتھ صحبت کیا جاتا ہے، اور ماتی فیہ جس جگہ میں صحبت ہوتی ہے وہ ماتی فی ایک، اور ماتی منہو جہاں سے آیا جاتا ہے، آگے سے یا پیچھے سے، جس طرح راستے الگ ہوں لیکن یہ کہ منزل ہے کہ یہ کمرہ ہے، ادھر سے آؤ بھی اس کمرے میں، ادھر سے آؤ اس کمرے میں، ادھر سے آؤ بھی اس کمرے میں، دروازے الگ ہوں گے لیکن ٹھکانہ یہی۔ ماتی فی قبل ہے، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اصل میں یہ اس کی تردید کر دی قرآن نے، اور حدیث میں ابو داؤد میں وہ تفصیلات ہے کہ اگر آپ کو میں سناؤں، ان کے یہاں مشہور تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ یہود کیا مشہور تھا کہ اگر آدمی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا پچھلے جانب سے، دوبر میں نہیں کرتا لیکن کرتا پیچھے کی جانب سے، سمجھے؟ یعنی
پیچھے سے ہم بستری کرتا ہے اور کرتا ہے سامنے والے حصے میں، ماتی فی وہی ہے لیکن راستہ اس نے بدلا، تو بچہ جو ہوگا وہ بچہ احول پیدا ہوگا، آنکھیں اس کی ٹھیڑی ہو جائیں گی. یہ انہوں نے مشہور کر تو بتا دیا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ماتی فی چاہے وہ اللہ کا والا آگے سے ہو یا پیچھے سے. باقی وتی فی الدبر حرام ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وتی فی الدبر یہ ہے ہی حرام. بخاری کے اندر آپ پڑھتے عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ اس لیے فی موجود ہے، جارہ موجود ہے، مجرور موجود نہیں ہے. سمجھے؟ تو فی الدبر وتی فی الدبر، لیکن وہ مرجو قول ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہی بھی اس پر بھی یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اس پر خیر ہماری باتیں ہوتی ہے. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان رغبتم فیہن، اگر دلچسپی رکھتے ہو فاتوا حرثکم انا شئتم، اور حرث کے اندر بیج وہ فصل نکلے. اور ظاہر ہے کہ دبر کے اندر بیج ڈالنے سے آج تک کوئی فصل پیدا نہیں ہو. زمین شور سنبل برنیارد، زمین شور سنبل برنیارد، درو تخمی عمل زائے مگردان. شوریلی زمین سے کبھی فصل نہیں آتی ہے، زرخیز زمین کے اندر. تو زرخیز زمین تو یہ ہے کہ اللہ کا قبل ہے. فاتو حرثکم انا شئتم، اور پھر ہمیشہ بیویوں کے ساتھ نہ لگو مولانا. یہ انا اللہ کا بھلا کرے یہ ظرف ہے اس کے لیے شئتم. فاتو حرثکم انا شئتم فی ای حال شئتم، جس حال میں بھی چاہو، جس کیفیت میں بھی چاہو. ہو گیا ملنگو؟ یہ ظرف بنے گا اس کے لیے ایتو کے لیے. اور وقدموا لانفسکم، وقدموا لانفسکم من الاعمال الصالحۃ، بھائی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ نہ لگو، نماز بھی پڑھا کرو. سمجھے؟ ہمارے بھائی مذاق تھے، اللہ مغفرت کرے، اس نے میرا نکاح پڑھایا، پہلا نکاح پڑھایا مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، تو پڑھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، حالانکہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، تو اس نے پڑھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی. میں تو لوگوں کے سامنے اس کو کچھ کہہ نہیں سکا. نکاح تو اس نے پڑھایا، ایجاب و قبول کرائے. بعد میں نے کہا مولانا آپ کو قرآن آتا نہیں ہے، نکاح ہمارا خراب کیا آپ نے. سمجھ؟ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا وہ یا ایھا الناس اتقوا ہے، اور اس کو آپ کیا پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. کہتے وہ بدبخت، مجھے معلوم تھا کہ یا ایھا الناس اتقوا ہے، لیکن میں نے اعبدوا اس لیے پڑھا کہ شادی کے بعد ایسا ہے نا کہ تم عبادت چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو. سمجھے؟ اس لیے میں نے یہ کہ پڑھا تاکہ یہ کہ وقدموا لانفسکم، ربط سمجھ میں نہیں ہے؟ وقدموا لانفسکم من الاعمال واتقوا اللہ فی ارتکاب المناہی. دبر کے اندر وتی کرنا یہ منہی انہو ہے. واتقوا اللہ فی ارتکاب المناہی، منہیات کے ارتکاب میں اللہ سے ڈرا کرو، منہیات کے ارتکاب. وعلموا یقین کر لو انکم ملاقوہ، تم اللہ سے ملاقات کرو گے. ملاقو ثوابہ، ملاقوہ ملاق اللہ ہے، ملاقو ثوابہ، ملاقیون اسم فاعل ہے. سمجھے؟ وعلموا انکم ملاقوہ، تم اللہ سے ملاقات کرو گے. اللہ کے اللہ قیامت کے دن اللہ تمہیں خود اللہ سے ملاقات کریں گے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، یا کہ ملاقو ثوابہ، ثواب ملے گا. وبشر المومنین، مومنین کو خوشخبری سنا دو. اور مومن ان کو کہتے ہیں کہ منہیات سے بچیں. تصدیق ما جاء بہ الرسول، نبی کو سچا جاننا اور سچا ماننا تو نبی نے منع کر دیا، قرآن نے منع کر دیا. اس سے وتی فی الدبر سے منع کر دیا. اس لیے پکا مومن وہ ہوگا کہ جو وتی فی الدبر نہیں کرے گا. سمجھ رہی ہیں؟ وبشر المومنین، خوشخبری سنا دو مومنین کو. تقرب الی اللہ کے منہیات سے بچیں گے، مامورات کا ارتکاب کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ اللہ سے. وبشر المومنین بالتقرب الی اللہ، بشیر دو مفعول چاہتا ہے. سمجھ رہی ہیں کہ دو مفعول قرآن میں اس کے آتے ہیں. کبھی دونوں مفعول بغیر حرف جارہ کے ہوتے ہیں اور کبھی کسی ایک مفعول پر با داخل ہوتا ہے. فبشرہم بعذاب علیم. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وبشر المؤمنین بالتقرب الی اللہ، اللہ کے قرب کا ان کو حاصل. اور ظاہر ہے کہ جب طہارت حاصل کریں گے، دبر میں بھی وتی نہیں کریں گے، حالت حیض میں بھی وتی نہیں کریں گے، تو پھر ان کو اللہ کا طہارت حاصل ہوگی. یہ طہارت والے لوگ یہ اللہ کے قریب بنیں گے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے قریب بنیں گے. یہ ہو گیا مولانا. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ. آگے مسئلہ آ رہا ہے ایلا کا، اور ایلا کے اندر عام طور پر قسم اٹھایا جاتا. ایلا میں تو قسم ہی اٹھایا جاتا ہے، تو اس لیے اب قسم کا مسئلہ آپ کو بتاتا ہے کہ قسم آدمی اٹھائے اچھے عمل پر اٹھائے. اور قسم اٹھا کر کے اللہ کو تم ذریعہ بناتے ہو اس بات کے کہ نیکی سے رکاوٹ، اللہ کو آڑ نہ بناؤ، اللہ کو آڑ نہ بناؤ اپنی نیکیوں کے لیے. قسم ہے کہ نماز پڑھوں گا، قسم ہے کہ روزہ رکھوں گا، قسم ہے کہ انشاءاللہ مال دیتا رہوں گا، غریبوں کا تھا. اچھی بات ہے،
لیکن قسم ہے آج کے بعد کسی کو 1 روپے بھی نہیں دوں گا. سمجھ رہی میں کہ قسم ہے کہ آج کے بعد لڑتے رہیں میں بالکل اللہ آپ کا بھلا کرے صلح کسی کا نہیں کراؤں گا. تو تم نے اللہ کو رکاوٹ بنایا, اللہ کو حائل بنا رہے نیکیوں کے درمیان. مجھے رب کی قسم ہے کہ یہ اللہ حائل بن گیا, پیچھے والے نیکیاں نہیں کروں گا, نہ تقوی اختیار کروں گا, نہ لوگوں میں صلح کروں گا, نہ آج کے بعد کسی کو 1 روپے دے دوں گا, نہ آج کے بعد کسی کے مہمان نوازی کروں گا, نہ کسی غریب کے ہاتھ بٹاؤں گا. یہ کیا ہے ملنگو؟ اللہ آیا ہے نیکی کے حکم دینے کے لیے, یا اللہ کے نام کو تم آڑ بناؤ, رکاوٹ بناؤ, مانے بناؤ اپنے درمیان میں اور نیکیوں کے درمیان میں؟ ہو گیا. اب دیکھیے گا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً, آپ عرضتاً کا معنی حاجزاً, مانعاً کا ترجمہ کر. دوسرا یہ کہ ہیلا اور بہانہ. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اپنے قسموں کے لیے اللہ کو آڑ نہ بناؤ اور رکاوٹ نہ بناؤ اللہ کو. اب ایمانکم مبدل منہ ہے, اور ان تبروا, سمجھے, ان تبروا لبرکم وتقواکم واصلاحکم بین الناس, یہ بدل بنیں گے. آپ لوگ یہ کر دو کہ ایمان کو مبدل منوں کو ہٹا دو, اس کی جگہ پر اس کو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً, اللہ کو رکاوٹ نہ بناؤ. کس چیز کے لیے رکاوٹ نہ بناؤ؟ لِأَن تَبَرُّوا, اس بات کے لیے کہ تم نیکی کرو, نیکی کے لیے اور تقوی کے لیے. وَالْإِصْلَاحَ بَيْنَ النَّاسِ, مصدری معنی کرتا ہوں, اصلاح بین الناس کے لیے اللہ کو رکاوٹ نہ بناؤ. آپ کو اللہ کے لیے سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ہاں, اللہ کو رکاوٹ نہ بناؤ. لبرکم, اپنے نیکیوں کے سامنے, وتقواکم, اپنے تقوی کے سامنے, وتصلحوا بین الناس, وتصلحوا بین الناس, اور لوگوں کے اللہ آپ کا بھلا کرے درمیان میں صلح کرنے. یہ نیکی کے کام ہے. تم اللہ کی قسم اٹھا رہو کہ نہیں آج کے بعد کوئی نیکی کا کام نہیں کروں, آج کے بعد اللہ سے ڈروں گا نہیں, اور یہ کہ تقوی کا کام اختیار نہیں, آج کے بعد اصلاح بین الناس نہیں کروں گا. اللہ کے بندے اللہ کے نام کو کیسے آپ نے غلط بنا؟ اڑے چھوکرا کچھ پڑھا نہیں پڑھا. ولا تج, اس وقت ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس, بین الناس صرف بنے گا تصلح, یہ بتاویل مصدر, یہ بدل بنیں گے ایمان سے, مبدل منوں سے. اور ظاہر ہے کہ کیا ہے یہ مقصود بدل ہی ہوتا ہے, تو اس وجہ سے میں نے عرض کیا آپ کے لیے آسانی ہوگی, مبدل منوں کو ہٹا دو, بدل کو اس کی جگہ پر, یہ آپ کے لیے مسئلہ بالکل. ایک صورت اور ہے دوسری صورت, وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً, اللہ کو رکاوٹ نہ بنا دو, لِأَيْمَانِكُمْ, اپنے قسموں کے لیے, اپنے قسموں کے لیے رکاوٹ نہ بنو. کراہیت ان تبدو, کراہیت ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس, اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ آپ نیکی نہیں کریں گے, تقوی نہیں کریں گے, اصلاح, اس کو ناپسند, اس طرح بھی نہ. اس وقت یہ مفعول لہو بنے گا, کراہیت جب ہم نے نکال دیا. ہو گیا مولانا؟ پہلے والا آپ کے لیے بالکل آسان ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ, اللہ کو نشانہ نہ بناؤ, ہیلا نہ بناؤ, رکاوٹ نہ بناؤ. سمجھیں, رکاوٹ نہ ہو اپنے قسموں کے لیے, اس بات کے لیے کہ ان تبروا, کہ آپ نیکی کریں, وتتقوا, اور اللہ سے ڈریں, وتصلحوا بین الناس, واللہ سمیع علیم, اللہ تمہاری قسموں کو بھی سنتا ہے, کس قسم کے تمہارے قسم ہے, اور علیم بنیاتکم, قسم سے تمہاری نیت کو بھی جانتا ہے. سمیع لایمانکم, تمہاری قسموں کو بھی سنتا ہے, اور علیم بنیاتکم, تمہاری نیت کو بھی اللہ جانتا ہے. اس کے بعد قسم کی 3 قسمیں ہیں, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک ہے یمین لغو ہے, جو تقیہ کلام ہے, جیسے ہم اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا, اللہ واللہ, اب باور کریں میں یہ نہیں ہے, واللہ باللہ تاللہ, سمجھے, یہ ہمارے تقیہ کلام ہوتا ہے, یہ یمین لغو ہے. ایسے بغیر قصدن و بالارادہ ہمارے منہ سے نکل جاتے, سمجھے, اس پر کسی قسم کے کوئی مواخذہ نہیں. ایک یہ. دوسرا یہ کہ یمین لغو, آپ پرسوں سبق میں آگے تھے, سمجھ رہی میں, اللہ کی قسم میں سبق میں آیا تھا, بالکل پکا, اور جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ سچ کہہ رہے, سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ یا یہ ہے کہ آپ نہیں آئے تھے, لیکن آپ کے ذہن میں کہ میں آیا ہوں, اس پر کسی قسم کا, یہ یمین لغو ہے, اس میں کسی قسم کا اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی کیا کہتے ہیں کفارہ مفارہ کچھ بھی نہیں ہے. یا تقیہ کلام میں امام شافعی کیا تقیہ کلام واللہ باللہ تاللہ ثم اللہ, جیسے کہ ہم لوگ یہ مستونگی لوگ اور یہ لوگ, یہ محمد سے نہیں بیٹھا ہو بدبخت, ان کے ہاں جتنا قسم ہے خدا کی پناہ آئے سمجھ, تو یہ یمین لغو ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. یا یہ کہ آپ نے کہ کوئی کام کیا, سمجھ رہی میں, اور اس پر کی اللہ کی قسم میں نے کیا, یا نہیں کیا تھا لیکن آپ سمجھ رہے کہ میں نے کیا ہے, تو تب بھی یہ یمین لغو ہے. اور یمین غموس, کہ آپ ہفتے کو سبق میں نہیں آئے تھے,
آپ کو پکا ٹکا معلوم ہے کہ میں نہیں آیا تھا. میں کہا یار ہفتے میں آپ نظر نہیں آ رہے تھے, پچھلے ہفتے کی, اس ہفتے کا نہیں کہہ رہا ہوں, پچھلے ہفتے میں, سمجھے, یہ جو گزر گیا ہفتے کو آپ نہیں آئے تھے, یا کل بدھ کو آپ نہیں آئے تھے, بدھ میں آپ نہیں تھے, آپ کو پتہ ہے کہ میں نہیں تھا, 100% نہیں تھا, آپ کو پتہ ہے, لیکن پھر بھی آپ قسم اٹھا رہے کہ خدا کی قسم میں آیا تھا, خدا کی قسم پھر بھی میں آیا تھا. یہ یمین غموس ہے. غموس کا معنی ڈوبنے کے, ڈوبانے کے ہے. جہنم کے آگ میں ڈوبو, اس کا کوئی اور کفارہ نہیں, یہی کفارہ ہے. استغفار کرو اور کیا کرو, سمجھے. تتعمد الکذبہ, کہ آپ کذب کی اللہ آپ کا بھلا کرے, پکا ہے. اور یمین منعقدہ, یمین منعقدہ فیما یستقبل, امور استقبالیہ کے اندر ہے, سمجھے. واللہ آپ کا یہ کام کر دوں گا, سمجھے, واللہ آپ کا یہ کام کر دوں گا, سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ کر سکے فلانا دن کروں گا, کر سکے کیا, اور نہیں کیا اللہ آپ کا بھلا کریے, کہ اس صورت کے اندر آپ پر کفارہ ہوگا. اور کفارہ وہی ہے جو 7ویں پارہ کے اندر ہے, فَكَفَّارَتُ اِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. ہو گیا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, اللہ تمہاری گرفت نہیں فرماتے, باللغو فی ایمانکم, تمہاری قسموں میں یمین لغو کے ساتھ, تمہاری قسموں میں یمین لغو کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کہ تمہارے یہ کہ گرفت نہیں فرماتے. ترکیب بالکل آسان ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ, لیکن اللہ تمہاری گرفت فرمائیں گے بما, ان قسموں پر کہ کسبت ہو قلوبکم, جن کی طرف تمہارے دل متوجہ ہوتے ہیں. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ, لیکن اللہ تمہاری گرفت فرمائیں گے بما کسبت ہو قلوبکم, تمہارے دل جس کا ارتکاب کرتے, دل تمہارے متوجہ جن کے طرف ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ دل متوجہ, زمان ماضی کا کام اللہ آپ کا بھلا کر کیا, تب بھی جان بوجھ کر کے جھوٹ بولتا ہے, وہ یمین غموس ہے, اس پر بھی گرفت ہوگی. اور اسی طرح یمین منعقدہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے, سچا مچا کرتا ہے تب بھی اس میں ارادہ تو ہوتا ہے, ان پر گرفت. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ, اس لیے کہ یمین منعقدہ میں اگر آپ نے پورا نہیں کیا تو آپ حانث ہو گئے, تب بھی گرفت ہو گئی. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ, بِمَا كَسَبَتْ متعلق ہو گیا یؤاخذ کے ساتھ, ٹھیک ہے. واللہ غفور, واللہ غفور, کمی بیشیاں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے, یمین لغو میں معاف کرتا ہے دیگر. اور حلیم, دیکھو کتنا بردبار ہے, اس لیے تمہاری گرفت بھی نہیں کرتا. کبھی اس کے نام کو تم کتنا غلط استعمال کرتے ہو, جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہو, لیکن پھر بھی گرفت نہیں کرتا. غفور, غفور باللغو فی ایمانکم, غفور للغو فی ایمانکم, یمین میں جو اللہ آپ کا بھلا کرے لغو ہے اس پر اللہ بخش دیتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور حلیم, جب کہ تم یمین غموس کے اندر جھوٹ بھی بولتے ہو لیکن اللہ تمہاری گرفت نہیں کرتا, اس لیے کہ اللہ حلیم ہے. عرب کہتے ما احلم اللہ, بولو کیا کہتے, ما احلم اللہ, ما احسن و احسن به و حسن, عرب کیا مشہور ہے, ما احلم اللہ, سمجھے. آپ کہتے ما احسن زیدن, اس کا مطلب زید کتنا خوبصورت ہے, سمجھتے ہیں. لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا, ایو شیء جعل زیدن حسینا, کس نے زید کو خوبصورت بنا دیا, لیکن محاورہ اس کا یہ ہوتا ہے زید کتنا خوبصورت ہے, سمجھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں ما احلم اللہ, اللہ کتنا بردبار ہے, اللہ کتنا بردبار ہے, اللہ کتنا بردبار ہے. لیکن ساتھیوں سے گزارش ہے, ایک یہ ہے کہ اللہ پکڑتا نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ اللہ پکڑتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا. یہ بھی ایک حماقت ہے کہ پکڑا ہے لیکن پتہ نہیں چلا ہے, سمجھے. بروئی کو بتایا کہ بروئی, او بروئی شوم, استاد علی محمد اتنی پٹائی کرتا ہے کہ ارشاد و صرف پڑھ کر کے آدمی کا دماغ خراب ہوتا ہے. لڑکے رٹا لگا 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 کر کے پاگل ہو گئے, اور رات کو 12 بجے کے بعد پھر دیوار پر بٹھا کر کے, اونچی دیوار پر بیٹھو, یہاں پر ضرب ضربا ضرب ضرب ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتم ضربتو ضربنا ضرب ضربا ضرب 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 ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتم ضربتو ضربنا یضرب یضربان یضرب تضرب تضربان یضرب تضرب تضربان تضرب تضرب تضربان تضرب تضرب اضرب نضرب یضرب یضربان یضرب تضرب تضربان تضربان. یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کا 40 سیغوں کے قریب قریب یہ ہے کہ اللہ آپ کا 35-36 آپ ایک سانس میں پڑھیں گے. اب تو چونکہ میرا پیٹ بڑھ گیا, ورنہ یہ کہ ضربہ اور اسی طرح ضربہ 14 سیغے وہ 14 سیغے یہ 28, اور اللہ آپ کا یضرب اسی طرح یضرب, یہ ایک ہی سانس میں. اور اگر آپ نے سانس لے لیا کس کر کے تھپڑ مارتا تھا, سمجھے, اور بچھاڑ کر کے پھر منہ پہ ہاتھ رکھتا تھا, سمجھے, ناک بھی بند کیا, منہ پہ ہاتھ رکھا, ساتھی پاؤں اس طرح ہلاتے, بسا اوقات سانس دوسرے طرف سے نکالنا پڑتا.
ہوا تو نکلتی ہے نا، کہیں رکتی تو نہیں ہے، بولو ہوا تو رکے گی نہیں، ہوا اور پانی اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی سوراخ مل گیا، سمجھے؟ تو جب یہاں سے ناک بند ہوگا، منہ بند ہوگا تو ہوا نکلے گی نہیں نکلے گی، تو مجبور ہو کر کے بہت سے ساتھی دوسری طرف سے سانس نکالتے تھے، آئے سمجھ؟ تو ہمارا بروہی جب گیا نا، تو بروہی گیا، بروہی سے کہا کہ یہ کتاب انسان کو پاگل بنا دیتی، استاد بھی انسان کو پاگل بنا دیتا ہے، سخت پٹائی کرتا۔ بروہی نے پڑھا، رات کو آرام بھی نہیں کیا، استاد جی سے ڈرتا تھا، آخر آرام نہیں کیا، دماغ خشک ہو گیا، نیند نہیں ہوگی، پاگل ہو گیا، پاگل ہو کر کے لے جا کر کے ارشاد و صرف کو اس نے یہاں چادر میں باندھ کر کے یہ کی کر کے درخت کے ساتھ اس کو باندھا، سمجھے؟ اور اتنے پتھر اٹھا کر کے اس کو مار رہا، وہ مدرسے سے کچھ فاصلے پر جنگل تھا، سمجھے؟ کوٹ لالو دریا خان مری میں، کس کر کے اٹھا کر کے پتھر، اوہ تیری ماں کو یہ کرے، تو کہتے ہیں لوگوں کو پاگل بناتی، بنا لے نا مجھے، بولو آئے سمجھ میں؟ ساتھی پہنچے، دیکھا کہ ارشاد بحیران یا اللہ کس بروہی کے پاس آ گیا، کس کر کے پتھر مارا۔ ساتھیوں نے کہا خیر تو ہے، کہا یہ کہ کہتے لوگوں کو پاگل، مجھے بنائے نا، مجھے تو نہیں بنائے پاگل۔ اس کو اٹھا کر کے لے گئے، اسپتال میں داخل کیا، کہا پاگل پن اور کیا ہوتا، یہی تو پاگل پن ہے۔ بس اس کو استاد جی نے فرمایا لے جاؤ اس کو کلات میں پہنچاؤ، کلات کا تھا۔ آپ میں سے کلات کا کون ہے؟ کلات کا کوئی ہے؟ نہیں ہے، سمجھے؟ تو کلات کے یہ لوگ قریب کے ہوتے ہیں، سمجھے؟ تو کلات کا تھا، لے جا کر کے پہنچا دیے، کہا کہ پاگل پن اور کیا ہوگا۔ ایک بزرگ نے کہا کہ یہ یا ربی کم عصیتک فلم تعاقبنی، اللہ میں نے تیری کتنی نافرمانی کی، تو مجھے پکڑتا نہیں ہے۔ جواب آ گیا یا عبدی کم عاقبتک فلم تدر، میں نے تجھے پکڑا ہے لیکن تو سمجھتا نہیں۔ پھر اس نے کہا یا اللہ میری اولاد ہے، سب کچھ مال ہے، میں آپ نے کیسے پکڑا؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ، پکڑ اس کو نہیں کہتے کہ آدمی بیمار ہو، پکڑ اس کو نہیں کہتے کہ صرف اولاد اس کی نہ ہو، پکڑ اس کو نہیں کہتے کہ رزق کے دروازے، اس کے کئی پکڑ ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ، نماز میں، قرآن میں، ذکر و اذکار میں مزہ آتا ہے یا بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ اس نے کہا بیوی بچوں میں زیادہ اس کا۔ فرمایا یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ قرآن کی حلاوت کو تجھ سے چھینا ہے، ذکر و اذکار، نماز کو تجھ سے۔ اللہ کی پکڑ کے کئی صورتیں مولوی صاحب۔ وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، اللہ غفور ہے، حلیم، اور یہ کہ گرفت نہیں کرتا۔ اس کے بعد اب ایلا کا مسئلہ آ گیا، سمجھ رہی ہیں؟ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ اپنی بیوی سے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے 4 مہینے یا اس سے زیادہ میں آپ کے قریب بالکل نہیں آ جاؤں گی۔ ایک ایلا لغوی ہے 1 مہینے کا، جیسے کہ اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائی شہرن، نبی نے 1 مہینے کا ایلا کیا، قسم اٹھایا کہ تمہارے پاس نہیں آ جاؤں گا۔ پھر اپنے بالا خانے، بخاری کی روایت آپ کو سنا، پھر بالا خانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور بیویوں سے باتیں بھی نہیں کی، اور پھر 29 دن جب پورے ہو گئے اور نیچے آ گئے تو کہا کہ یا رسول اللہ انک آلیت من نسائک، آپ نے بیویوں سے ایلا کیا تھا اور آپ تو آ گئے، اب تو 29 دن ہو گئے۔ فرمایا کہ الشہر یکون 29، 29 کا بھی مہینہ ہوتا ہے، میرا ایلا پورا ہو گیا، آیا سمجھ؟ لیکن ایلا 4 مہینے یا اس سے زیادہ اللہ آپ کا بھلا کریے۔ اب 4 مہینے کے اندر فَإِنْ فَاءُوا اگر رجوع کر لیتا ہے تو پھر حانث ہو گیا، اپنے قسم کا کفارہ دے دے۔ باقی اگر یہ کہ رجوع نہیں کرتا، 4 مہینے کے بعد آٹومیٹک طور پر ایلا اصطلاحی میں آٹومیٹک طور پر طلاق بائن اس کو پڑ جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، 4 مہینے کے بعد اب حاکم چاہے تو ان میں تفریق کر دے۔ طلاق جو ہے نا، یفرق الحاکم بینہما، حاکم یہ للذین یولون من نساء، اسے اسم فاعل آئے گا مولی، سمجھ رہی میں؟ اعلیٰ یولی ایلان، سمجھے؟ تو اسم فاعل کیا آئے گا؟ مولی۔ مولی اور مولوی دونوں ایک ہوتے، بولو مولی اور مولوی کیا ہیں؟ مولی ایلا کرنے والا، مولی اور مولوی دونوں ایک ہے۔ مولوی تقریر کرتا ہے، خود عمل نہیں کرتا، مولی باقی کھانے کو ہضم کرتا ہے، خود ہضم نہیں ہوتا۔ مولی جو ہے نا باقی کھانے کو ہضم کرتی ہے لیکن خود ہضم نہیں ہوتی، اور مولوی وہ دوسروں کو تقریر کرتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا۔ للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں ان پر فرماتے تربص 4 اشہر، 4 مہینے کا اللہ آپ کا بھلا کریں۔ فإن فاؤوا، اگر وہ رجوع کر دیں اللہ آپ کا بھلا کرے اس درمیان میں، تو فرماتے غفر اللہ لہم، جزا محذوف ہے، غفر اللہ لہم، اللہ بخش دیں گے۔ فإن اللہ غفور، یہ اس کی تعلیل ہے، فإن اللہ غفور رحیم لأیمانکم، اللہ تمہیں یہ کہ بخش، کیا چھوڑ دیا میں،
ہاں یہی ہے فَإِن فَاؤُوا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر طلاق کا ارادہ کر دیں اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ درمیان میں حادث نہ ہو جائیں تو پھر یہ کہ طلاق پڑے گی، جزائے محذوف ہے تطلقوا، عورتوں کو طلاق پڑے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ تمہارے قسموں کو بھی سنتا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ گڑبڑ نہیں کرنا۔ یہ ہو گیا مولانا۔ مسئلہ بالکل آسان ہے۔ للذین یولون من نسائہم جار مجرور موصول صلہ خبر مقدم تربص اور مبتدا مؤخر۔ فإن فاؤوا غفر اللہ لهم شرط جزا فإن اللہ غفور رحیم۔ وإن عزموا الطلاق شرط وإن عزموا الطلاق تطلق فإن اللہ یعنی رجوع نہ کرے اور 4 مہینے گزر جائیں تو تطلق آٹومیٹک طور پر اس کو طلاق پڑے گی۔ فإن اللہ سمیع علیم۔ اب جب طلاق ایلا میں طلاق بھی ہو جاتی تو اس کے بعد فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ ایلا میں طلاق تو طلاق والی کی عدت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں کہ 3 قروء 3 حیض انتظار کریں گے، اس لیے کہ یہ طے شدہ ہے کہ طلاق کی سنت یہ ہے کہ طلاق دے گا طہر میں، تو طہر کے بعد پھر ایک حیض، پھر طہر، پھر حیض، پھر طہر، پھر حیض، 3 حیض۔ 3 قروء لفظ 3 خاص ہے، اس پر اللہ آپ کا بھلا کرے مکمل عمل ہو سکتا ہے ہمارا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے طہر سے عدت گزاری جائے گی، حیض سے عدت، حیضوں کو شمار نہیں کریں گے، طہر کو عدت شمار کر دیں گے، تو پھر جس طہر میں طلاق دی ہے اب ظاہر ہے کہ کچھ حصہ تو اس کا گزر چکا ہے، اس کے بعد 2 طہر اور آئیں گے تو یہ 2.5 طہر ہوں گے، 3 پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ تو اصول فقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، سمجھے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ قروء سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے حیض مراد لیتے ہیں، اور حضرت اقدس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس سے یہ ہے کہ طہر مراد لیتے ہیں۔ والمطلقات یتربصن، لیکن مطلقات معرف باللام ہے، اس سے اللہ کا بھلا کر غیر حاملہ مراد ہے اور غیر متوفی عنہا زوجہا مراد ہے۔ مطلقات سے حاملنگو، مطلقات سے غیر مدخول بہا عورتیں مراد ہیں، دخول بھی نہیں، غیر مدخول بہا پر تو کوئی عدت نہیں ہے، غیر مدخول بہا پر عدت نہیں ہے، مدخول بہا بھی اس میں نہیں ہے، مدخول بہا تو وضع حمل نہیں، حاملہ، حاملہ کی عدت وضع حمل، آپ سمجھ رہے ہیں؟ حاملہ کی عدت وضع حمل، متوفی عنہا زوجہا کی عدت 3 مہینے نہیں ہے، وہ 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ جیسے تبلیغ والے 4 مہینے تو باہر لگواتے ہیں، 10 دن پھر علاقے میں آ کر کے لگواتے ہیں، وہ سارے متوفی عنہم زوجہم ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ متوفی عنہم زوجہم کے قبیل میں سے۔ ہو گیا مولانا؟ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ علامہ زوزنی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے جو آپ نے مطول مختصر میں پڑھا ہوگا کہ حضرت اقدس علامہ زوزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جیسے الف لام جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی، یہ اقسام 4 جیسے الف لام حرفی کے اندر چلتے ہیں تو الف لام اسمی میں بھی اسی طرح چلتے ہیں۔ یہ الف لام اسمی اللتی کے معنی میں، اللاتی کے معنی میں جو اسم فاعل پر آتا ہے۔ ہو گیا معلوم؟ یہ تو اس مفعول ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن، مطلقات یہ کہ انتظار کریں گے، رو کے رکھیں گے اپنے یہ کہ جانوں کو 3 قروء۔ فرماتے 3 قروء کا معنی فی 3 قروء، یہ ظرف ہے تربص کے لیے، سمجھے؟ یتربصن بانفسہن 3 قروء، یہ مفعول فی بنے گا، اور جناب یہ خبر بنے گا مطلقات۔ ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلقہ اللہ فی ارحامہن۔ اب عدت کا تعلق، حیض کا تعلق عورت سے ہے، تو عورت کو بتا دے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی، عدت آپ کی پوری ہوگی نہیں ہوگی، اصل بات بتا دیں، سمجھے؟ اب شوہر غریب مثلا فرض کرو طلاق رجی دے دی، طلاق رجی تو عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، سمجھے؟ عورت کو چاہیے کہ اصل بات نہ چھپائے، اور اس نے طلاق دے دی، پشیمان ہو گیا، اور وہ 2-2.5 مہینے کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ میں رجوع کروں، بیوی کہتی کہ میری عدت تو پوری ہوگی، میرے 3 حیض پورے ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ میری 3 حیض میں، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا بھلا، اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ رکھا ہے اس کو ظاہر کریں اور یہ ایک اصل بات بتا دیں۔ اس کا تعلق مرد سے تو نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور ڈاکٹر بھی اس کو وہ نہیں کریں گے کہ اس کو لے جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے تشخیص کرائیں، لیبارٹری کرا دیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے خوف خدا ہے کہ عورت خود بتا دے کہ شوہر کہتا ہے کہ میں رجوع کر چاہوں گا، 1 طلاق میں نے دی تھی، میں رجوع کروں، وہ کہتے میری عدت پوری ہو گئی۔ اور امام بخاری تو کہتے ہیں کہ کبھی 3 حیضیں 1 مہینے کے اندر بھی پوری ہو جاتی، یہ تو بخاری کے اندر اس نے وہ کیا، جمہور اس کے قائل نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نہیں؟
چلیے گا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاث ولا يحل لهن عورتوں کے لیے جائز نہیں ان یکتمن ما خلقه اللہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا موصول صلہ مفعول یکتمن کے لیے یہ فاعل بنے گا یکتمن لا یحل کے لیے فی ارحامهن ان کے رحم کے اندر یا مثلا عورت عدت گزار رہی تھی اور اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے بچے کا اس کو پتہ چلے گا چلتا ہے پتہ چلا سمجھ شریف میں عورتوں کو الٹیاں ہوتی ہے ابتدا میں اب وہ ظاہر نہ کرے کہ بس میری عدت پوری ہو گئی یہاں سے پھر جا کر کے ڈاکٹر سے نکلوا دے اس کو نکلوا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے پھر کیا ہے کسی اور سے نکاح کرے بھائی جب یہ عدت اس لیے وہ کرتے ہیں 3 دن کا 3 حیضوں کا اس لیے کراتے ہیں کہ استبراء رحم ہو جائیں آج شوہر نے بمبو کر دیا اور شوہر نے اس کو طلاق دے دی اللہ آپ کا عدت گزار رہی ہے 3 حیضوں کی عدت گزاریں گے کہ حیض میں کچھ بھی نہیں ہے درمیان میں اس کو الٹیاں آ گئی تو معلوم ہوتا کہ نطفہ پڑ گیا وہ بچہ پڑے گا وہ بچہ ہے اب وہ اس کو چھپا رہی ہے سمجھے اب ظاہر ہے کہ جب بچہ اس کے حمل ٹھہرتا ہے تو حمل ٹھہرنے کے بعد پھر کیا ہوگا اب اس کا عدت وضع حمل والا ہوگا وہ عدت یہ ثلاثت قروء نہیں ہوگا استاقوڑ بچے اس لیے آپ کو بتایا کہ مطلقات ہوں اور اللہ آپ کا حاملہ نہ ہوں سمجھے متوفا کی عدت الگ ہے حاملہ کی عدت الگ ہے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں اور غیر مدخول بیا اس کو یتربصن بانفسهن ثلاثت قروء کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پر تو کوئی عدت نہیں ہے فما لکم علیہن من عدت تعتدونها سورہ احزاب میں آئے گا غیر مدخول بیا کی کوئی عدت نہیں ہے پریشان تو نہیں آپ لوگ چلیے گا مولانا ولا يحل لهن يكتمن ما خلقه الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر یہ شرط ہے معترض ہے جواب پر ما قبل دلالت کر رہا اگر عورتیں اللہ اور آخرت پر ایمان لاتی ہوں کن کا نون ضمیر اس کا اسم یؤمنن بالله واليوم الاخر یہ اس کے لیے خبر بنے گا یہ شرط ہو گیا جزا یہ ان کن یؤمنن بالله واليوم الاخر فلا يحل لهن ان يكتمن ما خلقه الله في ارحامهن ہو گیا ملنگو وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ اس تربص فی ذالک فی عدت تربص والی عدت کے اندر شوہر زیادہ حقدار ہے کہ ان کو واپس لوٹائے اپنے طرف رجوع کرے ان ارادو اصلاحا اگر صلح شوہر چاہتے ہوں اگر یہ کہ ان ارادو اصلاح اگر شوہر اپنی حالت کو بہتر بنانا چاہیں ہو گیا مولانا شوہر زیادہ حقدار ہے عدت گزر رہی ہے عدت پوری نہیں ہو گئی جیسے کہ آگے عدت قریب ہے پورے ہونے کے شوہر کہتے ہیں میں نے رجوع کیا پپی لے لیا تب بھی رجوع ہو گیا وہ کر دیا وہ سمجھے وہ کر دیا تب بھی رجوع ہو گیا یا یہ کوئی چھوڑتی نہیں ہے تو 2 آدمی کو گواہ بنائے کہ نور محمد شیر حبیب تم لوگ گواہ رہو اگرچہ وہ موقع نہیں دے رہے لیکن میں نے رجوع کر دیا تو رجوع ہو گیا سمجھے رجوع شوہر اس کا حق ہے ایسے میں اب وہ رجوع کر دے بابا 3 عدتیں یہ ہے کہ 3 حیضیں پوری نہیں ہوئی وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ شوہر ان کے زیادہ حقدار ہے بِرَدِّهِنَّ ان کو اپنے پاس واپس لے لیں فی ذالک اس عدت تربص کے اندر سمجھے اس عدت کے دوران ان ارادو اصلاحا اگر یہ کہ شوہر چاہیں اصلاح اگر شوہر حالت بہتر بنانا چاہیں ان ارادو اصلاحا فہم احق بردہن بولو ان ارادو اصلاحا فہم احق بردہن ہو گیا اب عورت کو طلاق دے دی سمجھے بھائی طلاق دے دی تب بھی اس کے حقوق ہے اس کا مہر آپ دے دیں گے بعض صورتوں کے اندر متع دے دیں گے بعض میں کیا کریں گے وہ ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے عورتوں کے حقوق ہے مرد کے بھی حقوق ہے لیکن مرد کے حقوق کچھ زیادہ ہے عورت 19 گریڈ پہ ہے مرد 20 گریڈ پہ بولو عورت کتنے گریڈ پہ ہیں 19 پہ وَلَهُنَّ عورتوں کے لیے مِثْلُ الَّذِي ثَبَتَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مثل الذی عورتوں کے لیے مثل الذی علیہن بالمعروف جتنے مثل الذی للزوج شوہروں کے جتنے حقوق علیہن عورتوں پر ہے تو عورتوں کے لیے اتنے حقوق دستور کے مطابق شوہروں پر ہے لیکن وللرجال علیہن درجۃ مردوں کو عورتوں کے اوپر درجۃ ایک مزید فضیلت حاصل ہے درجتوں کا معنی فضیلت وَلَهُنَّ عورتوں کے لیے مِثْلُ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِنَّ بولو مِثْلُ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِنَّ جو کچھ عورتوں پر واجب ہے کس کے لیے جو کچھ عورتوں پر جو حقوق عورتوں پر واجب ہے کس کے لیے شوہروں کے لیے عورتوں کے لیے دستور کے مطابق اتنے حقوق شوہروں پر ہے اب ہو گیا نا خیال کر لینا مولانا
وَلَهُنَّ عورتوں کے لیے مثل الذی وجب علیہن جو کچھ ان پر واجب حقوق، عورتوں پر جو حقوق واجب شوہروں کے لیے اتنے ہی حقوق عورتوں کے لیے دستور کے مطابق اللہ آپ کا بھلا کرے ٹھیک طریقے سے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، لیکن مردوں کے لیے عورتوں کے اوپر درجۃ مزید بھی فضیلت ہے۔ درجہ کا ترجمہ کرو فضیلت سے، مزید فضیلت بھی ہے، ہو گیا مولانا؟ اور وہی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء۔ عرب لوگ کہتے ہیں کہ قام علی النساء، یہ ہے کہ قام علی ھذا الشیء، اس کا نگران یہ ہے، حاکم یہ ہے۔ جب قام علی الشیء کہتے ہیں نا، قام زید علی ھذا الشیء، اس شے پر زید کھڑے ہیں، مانا یہ اس کا نگران ہے، زید اس کا بڑا ہے۔ اس لیے بڑائی اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ اس لیے بڑائی اور نگہداشت اور حاکمیت۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجال حاکمون علی النساء، یہی معنی ہے۔ حاکمیت مرد کو ہوگی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جی۔ لیکن اب عورتوں کے حقوق مل گئے معلوم، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کیا ہوگی؟ عورتوں کے حقوق، ان کو کچھ بھی نہ کہو۔ اب تو میرے خیال میں ہمارے کورٹوں نے بھی اجازت دی ہے، عورت چاہے تو آپ کو طلاق دے دے سمجھ رہے؟ حالانکہ قانون یہ ہے کہ الطلاق لمن رفع الساق، بولو الطلاق لمن رفع الساق، جو پاؤں اٹھائے، ٹانگیں اٹھائے، تو طلاق اسی کے اختیار میں ہوتے ہیں جو ٹانگیں اٹھا کر کے اپنے کندھوں پر رکھیں، سمجھے؟ طلاق اسی کے ہیں۔ رافع کیا ہے؟ رافع ساق کے لیے، مرفوعۃ الساق کے لیے طلاق نہیں، اب تو مرفوعۃ الساق، مرفوع الساق، وہ اللہ کا لگے طلاق اس کے اختیار میں۔ یہ ہمارے جی انگریز کا قانون ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مادگان کی حکومت ہے جی، مادگان ہے۔ مولانا عبدالرؤف ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، بخاری کی اس کی شرح ہے، حدیث میں جو آتا ہے حتیٰ یکون ل50 امرأۃ قیم واحد، آخر زمانے میں عورتیں زیادہ ہوں گے، ایک مردوں کی نگرانی کرے گا۔ حضرت فرماتے ایک صورت تو یہ کہ ایک مرد ہوگا گھر میں اور 50 عورتیں اس کی نگرانی میں ہوں گے، جو عام محدثین سمجھتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ نہیں ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ ہوں گے تو مرد بہت سے، لیکن مزاج ان کا عورتوں کا ہوگا، سمجھو کہ سب عورتیں ہیں۔ اس لیے ہمارا مزاج جو ہے نا بنا دیا ہے حکمرانوں نے عورتوں والا، اور عورتوں کو لا کر کے اللہ آپ کا بھلا۔ ہم جہاز میں راونڈ سے آ رہے تھے، مولانا نصیب مینگل دامت برکاتہ اللہ علیہ حضرت بھی میرے ساتھ تھے، سمجھے؟ سیٹیں جہاز کی، مولانا کو بھی، میری جو سیٹ تھی وہ ایک خاتون کے پاس تھی، وہ پہلی سی بیٹھی ہوئی تھی، سمجھے؟ جوان قسم کی خاتون، اور مولانا کی سیٹ وہ ایک بندہ تھا، اس کے ساتھ چھوٹی سی بچی بھی تھی، اور اس طرف اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ مولانا کا سیٹ تھا۔ تو میں جب جیسے پہنچا تو میری حالت خراب ہو گئی، سمجھے کہ یہ مسئلہ ہی کیا ہوگا۔ تو میں نے مولانا تو مجھ سے چھوٹے عمر میں چھوٹے میرے عزیز ہیں، میں نے کہا تو ادھر بیٹھ جا، میں ادھر، میں نکلا وہاں سے، تو مولانا آگے، وہ بھی تبلیغی پیغمبر ہے، سمجھے بھی جان، تبلیغوں کا پیغمبر ہے، تو وہ آ گیا، تو وہ بھی حیران ہو گیا کہ مولی منظور نے حکم تو دے دیا، لیکن میں بیٹھوں کیسے، سمجھے؟ بیٹھوں کس طریقے پر؟ تو مولانا غریب بھی عجیب اس کا مسئلہ ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو مولانا آ کر کے یہاں کھڑا ہو گیا، حیران۔ عورت نے اس کی قمیض پیچھے سے پکڑی، کہا اے بیٹھ، تیرے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے اس کی قمیض پکڑ کر کے کہتی ہے کہ بیٹھ جا میرے ساتھ، سمجھے؟ کوئی اسلام پہ فرق نہیں پڑے گا۔ بے حیا باش ہر چی خواہی بکن، بے حیا بن کر کے جو بھی کہو۔ اس ملک میں بے حیائی کو رواج ہے جی، سمجھے؟ پھر کچھ لوگ اللہ والے تھے، ان کی چھوٹی سی بچی تھی، انہوں نے اپنی بچی کی تشکیل کی اس جگہ پر، یہ ہے کہ اس جگہ پر خاتون کے پاس بٹھایا، اور مولانا کو لے جا کر انہوں نے اپنے پاس بٹھایا۔ میں تو حاکم تھا، میں نے تو حکم دے دی، سمجھے؟ میں تو برحال پہلے سے سیٹ بدل دی۔ ہے خلق خدا ہے، علماء کی بدنامی ہے، خلق خدا ہے، علماء کی بدنامی ہے، ورنہ ان بدماشوں کا جواب بھی بدماشی سے دیا جا سکتا ہے۔ یہ پٹھان اور بلوچ، یہ اس قسم کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھے؟ سندھی غیرت مند بیٹھے ہوئے ہیں، مہاجر غیرت مند بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جواب بھی اس بے حیائی کا آسانی سے دے سکتے ہیں۔
جیسے کہ وہ اسمبلی میں خاتون مل رہی تھی سب سے، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے، مفتی محمود ادھر بیٹھا ہوا، یہ مفتی محمود ہے، ادھر غلام غوث ہزاروی۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی، یا اللہ یہ اسمبلی کے سارے بے حیاؤں سے یہ خاتون ہاتھ ملا رہی ہے، وہ بھی اسمبلی کی خاتون ہاتھ ملا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب میں مفتی محمود ہوں، میں تو قائد ملت اسلامی ہوں، میں کیا کروں گا؟ اور اب ہم مشورہ نہیں کر سکتے ہیں، سر پہ آ گیا، یہاں سے آ رہی ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ محمود آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہزارے کا شیر بیٹھا ہوا ہے، قربان جاؤں۔ بہت بڑے آدمی تھے مولانا مفتی محمود، دیوبند کے فاضل نہیں ہے، یہ مراد آباد کے فاضل ہے۔ دیوبند کے فاضل حضرت اقدس مولانا غلام غوث ہزاروی ہے۔ قاری طیب کے الفاظ اس کے بارے میں پڑھو کہ کیا دنیا کا ذہین قسم کا انسان تھا، بہت ذہین آدمی، اور کتنے شعر آدمی تھے۔ تو حضرت اقدس فرماتے ہیں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا کہ رسوائی ہوگی تو ہم دونوں رسوا ہو جائیں گے، اور اگر کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ سے پہلے شیر ہزارہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے تو کوئی وہ بڑا منطقی ہے غضب کا، اس نے تو کچھ سوچا ہوگا، صبر کرو مفتی محمود۔ وہ خاتون ہاتھ ملے، کیا حال ہے؟ سی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مزاج صحیح ہے، ہاں جی مزاج صحیح ہے، ایسے ہی چلتے چلتے مولانا غلام غوث ہزاروی کے پاس جب پہنچ گئے تو حضرت کھڑے ہو گئے، کیسے پختانے سینہ ملا شیسا ہے، مولانا کھڑے ہو گئے، اس نے کہا ہم تو پختان لوگ ہیں، ہم ہاتھ ملانے کے نہیں، سینہ ملائیں تو ٹھنڈے ہو جائیں گے، آپ بھی ٹھنڈا ہو جائیں۔ وہ عورت بھاگ گئی، ہزاروی کو بھی چھوڑا، مفتی محمود کو بھی چھوڑ کر کے آگے نکل گئی۔ مفتی محمود کہتا ہے کہ ہزاروی تیری قبر پر کروڑوں رحمت ہے، سمجھے بھائی جان؟ یہ شعر سمجھے، شعر، ان کا جواب بھی آسانی سے آدمی دے سکتا ہے، یہ حیادار یا پاکستانی۔ ابھی میں نے بیان کیا تو کتنے خواتین کے ٹیلی ویژن کو فون آ گیا، ٹیلی ویژن والے یہاں پہنچ گئے، کئی ٹیلی ویژن والے پہنچ گئے کہ خواتین یہ میرا جسم میری مرضی۔ انہوں نے کہا خواتین کہہ رہے ہمیں فون آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جان سے ماریں گے، پٹھان ہمیں دھمکی دے رہے، بلوچ دھمکی دے رہے، یہ آپ کی تقریر کی وجہ سے ہم اس ملا کو بھی دیکھیں گے۔ میں نے ٹیلی ویژن والوں سے کہا، میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے میں نے کلمہ حق کہہ دیا ہے، باقی مولویوں کی زبانوں پر مہر لگی ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، کوئی بغیرت بنے، لیکن میں نے کلمہ حق کہہ دیا ہے، اس لیے کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ مَن رَّأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، یہ حاکم کا کام ہے کہ بیدہ، ہمارے ید میں کچھ نہیں، ہم بے بس ہیں۔ تو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہم تو اپنی زبان سے تو اس کو منکر کہیں گے، ہم تو اتنا کر سکتے تھے، سمجھے؟ میں نے زبانی بات کہہ دی۔ اب کوئی دنیا کی بے حیا قسم کی خاتون اگر مر جائے کسی کے ہاتھ سے تو تم یہ کہہ دینا کس ملا نے اس کو مروا دیا، یہ کوئی عقل مندی ہے، یہ سزا ہے۔ قرآن سنانے والوں کا، حق سنانے والوں کی سزا یہ ہے کہ کوئی بے حیا، اب وہ مسلسل فون کر رہی ہے ٹیلی ویژن والوں کو کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہے اس مولوی صاحب کی تقریر سے، اور ٹیلی ویژن والے یہاں پر آ گئے۔ میں نے کہا میں نے تو کلمہ حق کہہ دیا ہے، باقی جو ان کو دھمکیاں دے رہا ہے وہ میری تقریر پہ نہیں دے رہا، پاکستان والے بے غیرت نہیں ہیں، یہاں ایک بڑی تعداد ہے، کروڑوں کی تعداد میں غیرت مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مولوی منظور کی تقریر سے ان کو غیرت نہیں آ گئی ہے، یہ ویسے پہلے سے اللہ کا بھلا کرے پٹھان، مہاجر، سندھی جو مسلمان ہیں ان کو اللہ نے غیرت دی، وہ اپنی غیرت کے بنیاد پر کوئی دھمکی دے رہا ہے، اور اگر ابھی کوئی فاحشہ متفاحشہ اور کوئی رنڈی اگر مر بھی جائے تو مقدمے FIR درج کرو مولوی منظور کے خلاف کہ اس نے لوگوں کو بھڑکایا تھا۔ بھڑکانا اس میں کیا ہے، سمجھے؟ ان المرأۃ اذا خرجت استشرفها شیطان، عورت جب نکلتی ہے تو شیطان اس طرح اس کو دیکھتا ہے، کہتا ہے چل تیرا منہ بھی کالا کرا دوں گا جیسے میرا منہ کالا ہو گیا، تمہارے ابا نے آدم نے میرا منہ کالا کرا دیا جس کو میں نے سجدہ نہیں کیا۔ چلیے گا مولوی صاحب، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، لَهُنَّ خبر مقدم بنے گا، مِثْلُ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِنَّ، ٹھیک ہے ملنگو، مِثْلُ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِنَّ، یہ ہو گیا اللہ صلہ ہو گیا الَّذِي کے لیے، ٹھیک ہے، اور مثل مبتدا مؤخر ہے، یہ بالمعروف الکائن بالمعروف،
لہن مثل الذی وجب علیہن القائن بالمعروف، یہ مثل یہ حقوق ہے ان کے، القائن بالمعروف دستور کے، یہ مبتدا ہو گیا، لہن خبر مقدم، وللرجال علیہن درجۃ، یہ علیہن یہ حال بنے گا علام درجۃ سے، درجۃ مبتدا، وللرجال علیہن درجۃ واللہ عزیز، اللہ تعالیٰ یہ کہ قادر مطلق ہے، جو امر کی مخالفت کرے گا اس کو پکڑے گا، حکیم، اور اس کا جتنا حکم وہ دیتا ہے یہ احکام اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اب طلاق کی عدت آپ کو بتائی والمطلقہ، لیکن طلاق کب تک آپ رجوع کر سکتے ہیں؟ الطلاق مرتان، وہ طلاق جس کے اندر رجوع درست ہے، یہ معرف باللہ میں طلاق، الطلاق الذی